इस बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि साइट एरिया कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 8 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। आग बुझाने के लिए ऑपरेशन में 13 फायर टेंडर, 2 स्नार्कल मौजूद हैं। पाक नेवी के फायर टेंडर्स और 1 स्नार्कल भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। फैक्ट्री की 5वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई हंगामी रास्ते नहीं है, जिसके बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। साइट एरिया कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 8 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। इसी हवाले से बात करेंगे। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से जो फैक्ट्री थी उनकी जानिब से नाअहली दिखाई गई और आग की इत्तला जो है वो देर से दी गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड भी जो है वही सुस्त रवि का शिकार और उसके पास कम वसाइल का होना, उसके बाद फैक्ट्री के अंदर जो है वो हंगामी रास्तों का ना होना जो है आग में बुझाने में मुश्किलात का सामना पेश कर रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाया तो इस वक्त भी जो है वो आग इस वक्त भड़क रही है और शोले जो है वो बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से अब भी जो है वो बाहर दिखाई दे रहे हैं, शोले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आग जो है वो स्नाइकल की मदद से बुझाई जा रही है। सिर्फ 2 स्नाइकल शहर के अंदर मौजूद है। 13 फायर टेंडर्स की मदद से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर कराची यहाँ पहुंचे, उन्होंने विजिट किया तो उनसे यही सवाल किया गया कि 2 स्नाइकल में से एक भी आपके खराब है उसमें से और एक जो है वो करामद से काम किया जा रहा है। तो इतनी बड़ी आग पर जो है वो कराची के पास फायर ब्रिगेड का जो अमला इतना बड़ा और करोड़ों रुपए का बजट जो है वो उस पर ज़ाया किया जाता है, उसके बावजूद जो है इस तरह की आग पर जो है वो काबू पाने में के अंदर 8 घंटे के बाद भी जो आग मजीद बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है। ये ज़रूर है कि इस आग को जो है वो नीचे 4थी मंजिल या दीगर जगहों पर पहुंचने से जो है सिर्फ रोका जा रहा है, लेकिन आग जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है। आग पर ताहाल जो है काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ पाक नेवी की जो है फायर टेंडर और एक स्नाइकल जो है उसकी भी मदद ऑपरेशन के अंदर शामिल की गई है। 2 अतराफ से जो है इस ऑपरेशन पर काम किया जा रहा है। अब देखते ही हैं कि मजीद कितना वक्त लगेगा, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम जो है कब अज़ल वक्त होगा ये कहना कि 2 घंटे या 4 घंटे में इस पर काबू पा लिया जाएगा। गुज़िश्ता 8 घंटे से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। जी ठीक है जावेद, शुक्रिया आपका। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में 93 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर 18 जून को समाअत होगी। इस हवाले से बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जो नेपरा को दरख्वास्त मौसूल हुई है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की तरफ से, वो बिजली की कीमत में 1 रुपये 93 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। मार्केट ऑपरेशन फीस तय करने की सिफारिश की गई है दरख्वास्त में और इसमें दरख्वास्त ऑनलाइन जो है इसमें समाअत होगी 18 जून को होगी और उसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला किया जाएगा। समाअत में CPPA को सुना जाएगा और जो ये मार्केट ऑपरेशन फीस की मद में जो 1 रुपये 93 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा जा रहा है उस पर समाअत के बाद जो है 18 जून को फैसला किया जाएगा। ठीक है अवैस, शुक्रिया आपका। विफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन के तनख्वाहें बढ़ाने के लिए धरने का मामला, मुशीर खजाना की यकीन दहानी पर पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का फैसला मौखर कर दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा क्या कहना है उनका? देखिए, 12 जून को वफाकी बजट पेश किए जाने के रोज पार्लियामेंट हाउस वफाकी सेक्रेटेरिएट से 11,500 मुलाजमीन ने वजारत खजाना से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करने और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान किया था। आज जब वजारत खजाना के सामने धरना जारी था तो मुशीर खजाना हफीज शेख जो है वो आए हैं अपने दफ्तर जाने के लिए और जो वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं उन्होंने उनको घेराव किया, उनसे गुफ्तगू की। जो वफाकी सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज कोर कमेटी है उसके सरबराह रहमान बाजवा ने उनसे जो गुफ्तगू की है उसमें वजीर खजाना ने कहा है कि आप एहतजाज मौखर करें और मेरे साथ बैठ कर मुज़ाकरात करें तो मैं जो हूँ आपके मुतालबात मंजूर कर लूँगा। जिस पर जो एम्प्लॉइज हैं सेक्रेटेरिएट के उन्होंने 2 रोज के लिए जो अपना धरना है पार्लियामेंट हाउस के सामने उसको मौखर कर दिया है। अब ये वफाकी बजट के रोज धरना नहीं होगा और 2 रोज के अंदर जो है वजीर मुशीर खजाना के साथ और जो सेक्रेटरी खजाना और दीगर आला हुकाम है उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, ऐसा बताना है फेडरल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज कोर कमेटी के सरबराह रहमान बाजवा का। 2 रोज के बाद अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं या वफाकी बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया जाता अब वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को दोबारा से पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना होगा। यहाँ मैं आपको ये बताना चलूँ कि वफाकी सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज का बुनियादी मुतालबा ये है आज के सदर सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और वफाक के जो दीगर अदारे हैं उनके मसावी। जी ठीक है बाबर, शुक्रिया।
اور وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو مدد کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پیغام میں کہا، بھارت میں کرونا کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت میں 34% خاندانوں کو گزر بسر میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارت کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کے ساتھ غریبوں کی مدد کے لیے ہماری حکومت کے پلان کی تفصیلات شیئر کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے پروگرام کی شفافیت کی تصدیق بین الاقوامی سطح پر ہو رہی ہے۔ ہماری حکومت نے کامیابی سے 9 ہفتوں میں 120 ارب روپے مستحقین میں تقسیم کیے۔ کرونا سے متاثرہ 1 کروڑ خاندانوں کو شفاف طریقے سے امداد فراہم کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ حکومت کا کوئی رخ ہے نہ سمت، پوری قوم حکومت کے نہیں اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ خدا نہ کرے خزاں میں پتے گرنے کی طرح اموات ہوں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم کو ٹیلی گرام آتا ہے تو بیان دیتے ہیں، جہانگیر ترین چلا گیا، حکومتی پنجوں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نام کی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا پالیسیز ہیں اس حکومت کی؟ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، میں تو صرف کرونا کی بات کر رہا ہوں نا، کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، کہاں پہ کوئی سکسیس ریٹ کہیں بھی دکھا دور دور تک کامیابی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ جناب والا، اگر پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت کو اریسٹ کرنے سے اس ملک کے مسئلے حل ہوئے، بتائیں کس تھانے میں جانا ہے، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے، سندھ بھر میں 10 سال کی عمر کے 1737 بچوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی، 12490 خواتین کرونا وائرس سے متاثر ہوئیں۔ وبا بہت خطرناک ہے، واحد حل احتیاط ہے، جو اشخاص بیمار ہیں وہ گھروں سے نہ نکلیں۔ 1737 ایسے بچے ہیں جو کرونا وائرس کے مرض میں صوبہ سندھ میں مبتلا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 12490 خواتین ہیں جو کہ صوبہ سندھ کے اندر کرونا وائرس کے جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں۔ وائرس کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، آپ کے میرے گھروں میں پہنچ رہا ہے، اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، بیویوں کو، ہمارے بزرگوں کو کس طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے۔ خدا را احتیاط ذمہ داری کے ساتھ کریں، اور ذمہ داری حکومت کے لیے نہیں، اپنی بہتری کے لیے نبھائیں، تاکہ آپ اپنے گھر والوں کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، شہباز شریف نے خود کو رہائش گاہ پر کوارنٹین کر لیا۔ احسن اقبال، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب بھی کرونا کا شکار ہو چکے۔ کرونا کے عام شہریوں کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں پر بھی حملے جاری ہیں۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، جس کے بعد شہباز شریف نے خود کو ماڈل ٹاؤن والی رہائش گاہ پر قرنطینہ کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر بجٹ اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب بھی کرونا کا شکار ہو چکے۔ اکنامک سروے کے مطابق حفیظ شیخ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے جائیں۔ پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، اس میں ایکسپورٹس جو ہیں، یعنی ہماری چیزیں جو باہر کے لوگ خریدتے ہیں، ان میں گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 0% تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے 2 سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے، اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو تھے وہ تقریباً 16-17 سے گر کر کوئی 9 کے قریب پہنچ گئے، یعنی آدھے ہو گئے۔ دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستا رکھا گیا تو امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہو گئیں، اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں، اور سائملٹینیسلی یعنی وقت میں جو ہمارے قرضے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی 25,000 ارب روپے ہو چکے تھے، اور جو ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً 30,000 ارب یا 30 کھرب بن چکے تھے۔ تو ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو سچویشن میں ہم ایک ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے، اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت
میں جو گروتھ حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے. تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم مزید جو ریسورسز ہیں یعنی ڈالرز جو ہیں ان کو موبیلائز کریں. تو اس میں حکومت نے کافی کوشش کی اور کچھ بائی لیٹرل یعنی کچھ ممالک سے یہ لونز اور ڈیٹ آئل کی ری پیمنٹ فیسلٹی حاصل کر کے اور ساتھ ہی ساتھ IMF کے ساتھ ایک بڑا پروگرام طے کر کے $6 بلین کا یہ موبیلائز کیے گئے ریسورسز. اور حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹیکسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اپنے بزنسز کو مراعات دیں. تو بزنس سیکٹر کے لیے گیس، الیکٹریسٹی، قرضے یہ تمام جو ہیں حکومت نے اپنے جیب سے پیسے دے کر سستے کیے. اور ان وجوہات کی بنا پر ہم جو ہیں اپنے اس ایکسٹرنل یعنی بیرونی جو یہ اکانومی میں خطرہ تھا اس سے ہم نے نپٹا. اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں ورثے میں ملا تھا $20 ارب کا خسارہ اسے ہم نے کم کر کر $3 ارب تک لے آئے. تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں. دوسری جو اہم چیز کی گئی اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی ملا کر کہ 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ملک ماضی کے لیے ہوئے قرضے چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہوں وہ واپس کرے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر موجودہ PTI کی جو گورنمنٹ ہے تو اس نے جو قرضے لیے کیوں لیے وہ اس وجہ سے لیے تاکہ ماضی کے قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کو واپس کیا جا سکے. اور 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے ماضی کے قرضوں کی مد میں. تیسری چیز جو میں بہت اہم ہوئی ہے اس سال وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت سخت انداز میں حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا. اور یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہو کہ ہم نے کنٹرول اس انداز میں کیا کہ ہمارا جو پرائمری بیلنس ہے یعنی جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ہماری آمدنی سے کم ہوئے اور جو پرائمری بیلنس ہے وہ سرپلس میں گیا. یہ شاید ہی کبھی ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں. اور اس کے لیے فائنینس سیکرٹری صاحب اور تمام جو فائنینس کی ٹیم ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایریا میں لیڈرشپ دکھائی. اور میں جنرل باجوہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہم نے فوج کی جو بجٹ تھی اس کو فریز کیا یعنی منجمد کیا. تو ایک فلسفہ یہ تھا کہ ہم حکومت کے اخراجات کو کم کر کے پبلک کے لیے جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ دیں. تو اب دیکھیں کہ ہم اس چیز میں بھی کامیاب ہوئے. ہم نے پورا سال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا. ہم نے پورا سال کسی بھی ادارے کو، کسی بھی گورنمنٹ منسٹری، کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹکا بھی سپلیمنٹری گرانٹ یعنی اضافی گرانٹ نہیں دی. کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو پبلک ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کے پیسے کو بہت احتیاط سے خرچ کیا جائے. اور اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم پرائمری سرپلس کی ایریا میں چلے گئے. پھر ہم نے چونکہ یہ کوشش کی کہ ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات دیں،
ان کے لیے انفراسٹرکچر یعنی روڈز، بریجز، ہاسپٹلز، اس طرح کی چیزیں بنائیں، اور ہم جتنا ممکن ہو باہر کی دنیا پہ انحصار کم کریں. تو ہم نے ٹیکسز میں ایک بہت اچھی کامیابی حاصل کی، اور کرونا وائرس کے آنے سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ ہوا. اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے امپورٹس کو کم کیا تاکہ ہم اپنے ڈالرز کو بچائیں، تو ان فیکٹ اس امپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہمارے ٹیکس ریونیوز میں بھی کمی ہوئی. ورنہ یہ جو رفتار تھی ٹیکسز کے بڑھنے کی ایف بی آر کے اندر، وہ تقریباً 27% جا رہی تھی. اب ٹیکسز میں بھی اضافہ ایک اطمینان بخش تک، ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات میں زبردست کمی اور ڈسپلن، باہر کے جو بھی قرضے ان کو خوش اسلوبی سے واپس کرنا، اور یہ کہ اپنے تعلقات تجارت کی بنیاد پہ دنیا کے ساتھ مینٹین کرنا، اور اپنے ایکسپورٹرز کو مدد دینا کہ وہ ایکسپورٹس بڑھائیں. پانچویں اور شاید ایک بہت بڑی کامیابی اس حکومت کی یہ رہی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا محور، ہر چیز کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، اور وہ عوام جو کہ کمزور طبقے سے ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں، جن کے لیے ماضی میں بہت کم ایفرٹ ہوا ہے. تو ہم نے کم بجٹ کے باوجود ڈاکٹر سنیا نشتر کی جو منسٹری ہے احساس، اس کا بجٹ ڈبل کیا، اور تقریباً 100 بلین سے 192 بلین ایسے سوشل سیفٹی نیٹس کے لیے رکھے گئے کہ عام آدمیوں تک وہ پیسے پہنچائے جائیں، اچھے انداز میں پہنچائے جائیں، اس انداز میں پہنچائے جائیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی علاقائی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی مذہبی کنسیڈریشن بھی نہیں، اور صرف یہ کہ پاکستان کے جو غریب یا کم آمدنی والے لوگ، خواتین، خاندان ہیں، ان تک پیسے پہنچائے جائیں. تو یہ ایک بڑی اسٹیپ تھی، اور اسی اسٹیپ اور اسی اسپرٹ کی بنیاد پر جو ہمارے قبائلی علاقوں کے مرج ڈسٹرکٹس تھے، ان کے لیے بھی 152 ارب روپے رکھے گئے، اور ہمارا جو پی ایس ڈی پی تھا اس کو بھی 701 ارب سرکار کی طرف سے، اور تقریباً 250 ارب کا ایک تخمینہ لگایا گیا کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو مزید پروجیکٹس ہو سکیں. تو یہ ہمارا ایک فلسفہ تھا. دوسری جانب حکومتی آمدنی بڑھانے کے لیے جو نان ٹیکس ریونیو 1 ٹریلین یعنی 1100 ارب تھے، اس کو ہم نے سرپاس کیا، اور وہ 1.6 ٹریلین یعنی 1600 ارب کی سطح پہ پہنچے. یہ اتنا بڑا جمپ جو ہے وہ بھی شاید کبھی ماضی میں نہیں ہوا ہو. تو یہ تو وہ اہم باتیں ہیں جو کہ اس سال میں کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم لوگ حاصل کر پائے. اب کرونا وائرس آیا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آئی ایم ایف کی فورکاسٹ ہے کہ 3 سے 4% پوری دنیا کی آمدنی گر جائے گی، اور خصوصی طور پہ جو ملک متاثر ہوں گے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوں گی، کیونکہ ان کی ایکسپورٹس بھی متاثر ہوں گی، اور ان کی طرح پاکستان کی ریمیٹنسز بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ ہمارے جو لوگ خلیج کے علاقوں میں یو ایس اور یو کے میں کام کرتے ہیں ان کی آمدنی کم ہوگی یا ان کو بے روزگاری ہوگی وہاں پر. وہ کانٹریکٹ یعنی کم ہوتی ہے تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی نیگیٹیولی متاثر ہوں گی اور ہوئیں. اور اس کی وجہ سے جو ہم نے ایک استحکام اپنے ملک میں اقتصادی طور پہ پیدا کیا تھا وہ بھی متاثر ہوا. اور
پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا اندازہ ایک لگایا گیا کہ اس کی وجہ سے کوئی 3000 ارب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچا۔ اب کرونا کے بارے میں کوئی بھی چیز یقین سے کہنا مشکل ہے، کیونکہ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ کس چیز پہ کتنا اثر ہوا، لیکن جو چیزیں بلا شبہ جن میں کوئی شک نہیں وہ یہ کہ ہماری آمدنی جو ہے پورے ملک کی، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً 3% تک بڑھ سکتی ہے، وہ اب تقریباً 0.4 یعنی 0.4 کم ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی وجہ سے کوئی 3 سے 3.5% جو ہے اپنی قومی آمدنی میں نقصان دیکھنا پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایکسپورٹس بھی متاثر ہوئے ہیں، ریمیٹنسز اس وقت اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے ہیں لیکن ہونے جا رہے ہیں۔ اب ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن تھی، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً اسی رفتار پہ اگر چلتی رہے گی تو 4700 تک 4700 ارب تک پہنچ سکتی تھی، وہ اب 3900 تک بمشکل پہنچ رہی ہے۔ تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ کوئی 750-800 ارب روپے کا نقصان ہوا ایف بی آر کو اس کی ٹیکس کلیکشن میں۔ اور قدرتی بات ہے کہ اس ماحول میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بزنس یا سٹیزنز کے اوپر مزید گرفت مضبوط کریں ٹیکسز کے لیے، کیوں کہ اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ان تک لیکویڈیٹی یعنی کیش یا لونز پہنچائیں کہ وہ ملک کے اندر جو سکڑتی ہوئی معیشت بن رہی ہے کرونا کی وجہ سے، اس سے اچھی طرح نمبر آزما ہو سکے۔ تو حکومت نے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کرونا وائرس سے اچھے انداز میں معیشت کو بچانا ہے اور اپنے لوگوں کو بچانا ہے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ 2 طرح کے پیکج دیے گئے، کم از کم 2 طرح کے۔ ایک تو یہ کہ 1240 یعنی 1240 ارب کا ایک پیکج دیا گیا۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک کو سبسڈیز بھی دی گئیں اور ان کے تھرو مختلف پروگرام امپلیمنٹ کرائے گئے کہ لوگوں کو خصوصی طور پہ چھوٹے بزنس کمپنیز کو پیسے میسر ہوں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو کمپنیز کے پے رول پہ برقرار رکھ سکیں۔ جو بڑے پروجیکٹس یا کمپوننٹس تھے اس اسٹیمولس پیکج کے، وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، میں مختصراً بتا دوں۔ ایک تو یہ کہ فیصلہ کیا گیا کہ تقریباً 1,60,00,000 خاندانوں کو کیش رقم دی جائے تاکہ ان کا کاروبار زندگی بھی چلے اور ان پہ جو دقت آئی ہوئی ہے وہ ان کی حالت معاشی طور پہ بالکل ہی تباہ کن نہ کر دے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں یہاں، سنیا نشتر صاحبہ، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ابھی تک 1 کروڑ خاندانوں کو پیسے دیے جا چکے ہیں، جو کہ شاید دنیا کی تاریخ میں ایک نمایاں چیز ہے کہ اتنے اچھے انداز میں دیے گئے ہیں، اور ساری دنیا نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ عام پاکستانی شہری جو ہیں ان کو بلا امتیاز کے دیے گئے ہیں، ہر چھوٹے شہر، ہر قصبے میں پاکستان کے۔ اور اس کی تفصیلات اگر آپ چاہیں گے تو وہ مل جائیں گی۔ جب ہم انشاءاللہ 1,60,00,000 لوگوں کو یا خاندانوں کو دیتے ہیں، اور اگر 6 سے 7 لوگ ایک خاندان میں ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 10 کروڑ پاکستانی شہری جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے اچھے انداز میں۔ اب آپ آ جائیں کہ جی اس کے علاوہ کیا پروجیکٹس اس پیکج میں دیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کوئی 2,280 ارب روپے
की वीट की प्रोक्योरमेंट की, यानी गंदम ख़रीदा किसानों से और ज़राअत के शोबे में पैसे ये 280 अरब रुपए पहुंचाए गए। हाँ, ये हुकूमत की एक पॉलिसी है, हर साल होती है, लेकिन इस साल इसकी तादाद पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन दुगनी की गई और ये भी यकीनी बनाया गया कि ये प्रोक्योरमेंट हो, ताकि जब एग्रीकल्चरिस्ट के हाथ में ये पैसे आएंगे तो वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करेंगे और साथ ही साथ अगर उन्हें ट्रैक्टर चाहिए, उन्हें मोटरसाइकिल चाहिए, उन्हें घर बनाना है, उन्हें कोई मवेशी खरीदने, उन्हें कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो वो करेंगे, उससे इकोनॉमी का पहिया जो है चलेगा। फिर आपने देखा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो कारखाने हैं उनके लिए हुकूमत ने कहा कि हम जो भी छोटे कारखाने हैं पाकिस्तान में उनकी बिजली के 3 महीने के बिल हुकूमत भरेगी। ये नहीं कि उनको मौखर किया जाएगा, बल्कि आउटराइट ग्रांट, यानी हुकूमत बगैर पैसा वो वापस मांगे उनके दे देगी, ताकि उनकी जो बिजनेस है उसको रिवाइवल जो है उसको रिकवर होने में मदद मिले। फिर आपने देखा कि हमने ये एक स्कीम लाई 50 अरब रुपए की, जो कि खुसूसी तौर पे ज़राअत के शोबे में है, कि वहाँ पर फर्टिलाइज़र की कीमतें कम हों और लो कस्ट का मुकाबला किया जा सके और फार्मर्स को मज़ीद मराहत दी जा सके। फिर हमने जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं तकरीबन उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो 50 लाख ख़ानदानों की बजाय 1 करोड़ ख़ानदानों तक पहुँचे और उनको जो भी रकम चाहिए वो उन्हें दी गई और 50 अरब रुपए एलोकेट किए गए यूटिलिटी स्टोर्स के लिए, ताकि आम लोगों को, कम आमदनी वाले लोगों को, दरमियाने आमदनी वाले लोगों को ये सहूलियत मिले और जो खाने पीने की अहम चीज़ें थीं, यानी आटा, चावल, दाल, घी, शक्कर, वो जो भी रेट्स थे मार्केट में उससे कम कीमत पर दिए गए। और रमज़ान शरीफ के दौरान ये ही सब्सिडी मज़ीद कोई 15 से 20 आइटम्स पर भी दी गई। मेरे ख्याल में लोग ख़ुद ये फ़ैसला कर सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम था कितना अच्छा था और इसमें किन लोगों को किस हद तक मदद मिली। अब इसके अलावा भी मुख्तलिफ पैकेजेस दिए गए। नया पाकिस्तान, यानी जो कमज़ोर और कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विज़न है कि उन्हें घर बनाने में सहूलियत दी जाए और 30 अरब रुपए रखे गए हैं उसके लिए कि उनकी जो पेमेंट है घर की उसमें ये मॉर्गेज देने में मदद हो, ताकि वो खुद एक घर के मालिक बन सके। और इसमें टैक्सेस की छूट भी दी गई और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक मुकम्मल पैकेज दिया गया जिसमें टैक्सेस जो हैं वो फिक्स टैक्स की बुनियाद पर दिए गए, ताकि एफबीआर की तरफ से कोई हरेसमेंट नहीं हो और टैक्सेस जो हैं उनकी जो रेट है उसको काफ़ी हद तक कम किया गया। और एक और उससे भी अहम बात यह है कि जो ये नया पाकिस्तान के तहत छोटी आमदनी वाले लोगों के लिए जो घर बनेंगे उनको उस कम टैक्स में भी 90% की छूट दी गई। यानी अगर शुरू में टैक्स 5,000 है और बाद में उसको 2,500 कर दिया गया तो 90% की छूट करके उसको 250 कर दिया गया, तो 5,000 की बजाय 250 हो गया टैक्स, ताकि जो भी लोग खरीदें उन पे ये बोझ नहीं पड़े। और 30 बिलियन रखे गए कि जिसमें मॉर्गेज। चेहरे खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।